बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मिल्क फारूकी के, आइए इस सिलसिले में उनका एक कॉलम सुनते हैं। शिकवे शिकवे शिकवे। ये कॉलम दरअसल स्क्वाश के मशहूर खिलाड़ी जॉन शेर खान की कुछ शिकायतों के बारे में है। तो आइए सुनते हैं। स्क्वाश के मशहूर खिलाड़ी जॉन शेर खान, इस पे मसले हैं कि हम दर्द जिगर देखेंगे। अब उन्हें कोई कैसे बताए कि दर्द जिगर भी कोई दिखाने की चीज़ है, और दिखाना चाहे भी तो किस तरह दिखाए। खुद वो भी जानते होंगे कि जिगर की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है, जिगर की चोट ऊपर से नहीं मालूम होती है। तफसील इसकी यह है कि 26 अक्टूबर को रोज़नामा उम्मत में मेरे बाद स्क्वाश का मुस्तकबिल तारीख है कि सरखी के तहत एनएनआई के हवाले से जान शेर खान का एक बयान छपा है जो तरह तरह की शिकायतों से इस तरह भरा हुआ है कि इसे पढ़ने के बाद वो मशहूर शेर दोहराने को जी चाहता है कि पुरहूं में शिकवों से यूं राग से जैसे बाजा, एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। अगर जानशेर की पेशगोई सही है कि हमारे बाद उजाला नहीं अंधेरा है, तो दाद देने को जी चाहता है कि जहांगीर खान को, जिसने अपने रिकॉर्ड तोड़ खेल के जरिए एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि उसके रिटायर होने के 10 बरस बाद भी पाकिस्तान स्क्वैश के खेल पर छाया रहा। अच्छे खिलाड़ी की तारीफ यही है कि वो खुद ही नहीं खेलता बल्कि अपने से कम उम्र लड़कों की तरबियत करके उन्हें अपनी जगह के लिए तैयार करता है। इसके अलावा अच्छा खिलाड़ी दूसरे अच्छे इंसानों की तरह शिकवा कम करता है, शुक्र ज़्यादा करता है। अफसोस ये है कि जहांगीर खान जैसे मुनकसिरुल मिजाज शख्स के बाद स्क्वैश के मैदान में जॉन शेर नमूदार हुआ तो बदकिस्मती से पहले ही दिन से ऐसा मालूम होने लगा जैसे बेचारे को सारी दुनिया तकलीफ दे रही है। किसी भी खेल की इंतज़ामिया तो खैर वो चीज़ है जिससे तकरीबन हर मुल्क और खुसूसन पाकिस्तान में उसके अपने मुल्क के खिलाड़ी शाकी रहते हैं, और इसी तरह इंतज़ामिया भी अपने खिलाड़ियों से उमूमन नाराज़ रहती है। लेकिन जान शेर का मामला यह है कि इसे अपने मुल्क में स्क्वाश की इंतज़ामिया के अलावा अपने हरीफ खिलाड़ियों, रुपया और वक्त सर्फ करके उसका खेल देखने के लिए आने वाले तमाशाइयों, अपने मुलाजमती इदारे, रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात, गर्ज अपने तमाम हमवतनों और तमाम गैर मुल्कियों से शिकायत है। पीआईए के अपने आला तरीन मनसब का ओहदा हासिल करने के बाद भी शिकायत यही रहती है कि उसे शायान शान मुकाम नहीं दिया गया। कभी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जहाज़ में बैठने की जगह नहीं मिलती, कभी उसके अज़ा और अहबाब को मुनासिब प्रोटोकॉल नहीं मिलता, शायद कभी जहाज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक टेक ऑफ और लैंड न करता हो। अब जानशेर को ये नई शिकायत पैदा हुई है कि लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, वो उसे अहमियत नहीं देते जो सियासी हीरोज़ को मिलती हैं, बल्कि सियासी हीरोज़ के मुकाबले में लोग उसे ज़ीरो समझते हैं। ये समझ में नहीं आया कि किसी सियासी रहनुमा का किसी खिलाड़ी से मुकाबला कैसे किया सकता है। चील का मुकाबला चीते के साथ कैसे किया सकता है। इन दोनों का मुकाबला किस मैदान में होगा, स्क्वाश के मैदान में या आरामबाग के मैदान या जलसागाह में। मुख्तसर यह है कि इन दोनों के मैदान बिल्कुल अलग अलग हैं। वो दोनों कैसे एक दूसरे के मुकाबले में हीरो या ज़ीरो हो सकते हैं। ये मुकाबला तो कुछ इस किस्म का हो सकता है जैसे गुज़श्ता इंतखाबात से पहले कोई शख्स मौलाना फजल रहमान और मुसर्रत शाहीन का मुकाबला करने लगता। अब तो खैर वो दोनों खुद भी एक ही मैदान के मर्द नहीं बल्कि मर्द और औरत हैं, लिहाजा उनमें हीरो या शायद ज़ीरो हीरो या हीरोइन का मुकाबला हो सकता हो। तो बहरहाल जहाँ तक बाहमी मुकाबले का ताल्लुक़ है, तो मसलन आवाम किसी सियासी रहनुमा को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी वो किसी दूसरे रहनुमा को अहमियत देते हैं। तो इसका ज़िम्मेदार वो सियासी रहनुमा खुद होगा। कोई खिलाड़ी गोया सारंगी नवाज उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। यूँ समझिए कि सियासत के मैदान में इमरान खान को अगर असगर खान के मुकाबले में कम अहमियत मिलने की शिकायत हो, तो जानशेर को वो अहमियत न दें।
یا اس کا وہ احترام نہ کریں جو وہ مثلاً جہانگیر خان کا کرتے تھے؟ اس کے لیے پیر پگاڑا یا نوابدار نصر اللہ خان کیسے ذمہ دار ہوں گے؟ دراصل جان شیر کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس کے اپنے اندر تو کوئی کوتاہی نہیں، اور جان شیر کو سیاسی رہنماؤں والا احترام چاہیے تو اسے پھر عمران خان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اب اس کا کھیل والا کیریئر تو تقریباً خاتمے پر ہے، اسے پی آئی اے سے بھی استعفیٰ دے کر ہمہ وقتی سیاسی رہنما کے طور پر میدان میں اترنا چاہیے، جہاں وہ ہیرو بن جائے گا یا وہی زیرو کا زیرو رہ جائے گا، کیونکہ سیاسی میدان میں کچھ مشکل مقام بھی آتے ہیں۔ سیاسی لوگوں کی زندگی کبھی ریل میں کبھی جیل میں، ان کے گلے میں ہار ضرور پڑتے ہیں، کبھی پھولوں کے کبھی دوسری چیزوں کے، ان پر بارش ضرور ہوتی ہے، کبھی تازہ گلاب کی کبھی باسی ٹماٹر کی۔ ہر صورتحال کے لیے دوسرے سیاسی رہنما کی طرح جان شیر کو بھی تیار رہنا پڑے گا۔ پھر جان شیر کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جس ملک کا باشندہ ہے وہ پسماندہ نہیں تو ترقی یافتہ بھی نہیں ہے۔ کیا یہاں کسی بھی شعبہ حیات کے اہم افراد کو وہ احترام ملتا ہے جو اسی شعبہ حیات کے اہم لوگوں کو ترقی یافتہ ملکوں میں ملتا ہے؟ لیکن جان شیر کی طرح وہ شخص دن رات شکوہ بھی نہیں کرتا۔ سب کو معلوم ہے کہ اپنے ہاں بھی تعلیم میں جوں جوں اضافہ ہوگا، ملک جوں جوں ترقی کرے گا، اور جوں جوں اس کی پسماندگی دور ہوگی، اس کے شہریوں کی سوچ بھی زیادہ سے زیادہ صحت مند ہوتی جائے گی۔ جان شیر کو گلہ ہے کہ اسکواش کے بڑے بڑے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کو کبھی اتنی کوریج نہیں ملتی جتنی ہاکی یا کرکٹ کو دی جاتی ہے۔ کیا جان شیر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاکی اور کرکٹ والے میڈیا والوں کی کوئی خاص خدمت کرتے ہیں جو اسکواش والے نہیں کرتے ہیں؟ اگر واقعی انہیں اس قسم کی غلط فہمی ہے تو بہت جلد انہیں اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اخبارات سمیت میڈیا والے اپنی ترجیح اس بنیاد پر بناتے ہیں کہ ناظرین یا سامعین یا قارئین بھی اس کھیل سے دلچسپی لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے عوام کو مار مار کر کسی کھیل میں دلچسپی لینے پر مجبور تو نہیں کیا سکتا۔ اس ملک میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر کرکٹ، ہاکی اور اسکواش کے علاوہ اکثر و بیشتر گولف، پولو، کشتی رانی، والی بال، بیس بال، فٹ بال، بیڈمنٹن، ٹینس، باکسنگ اور کشتی رانی یعنی ریسلنگ کے مقابلے دکھائے اور ریڈیو پر سنائے جاتے ہیں۔ کیا ان سب میں عوام اتنی دلچسپی لیتے ہیں جتنی ہاکی یا کرکٹ کے میچوں میں لیتے ہیں؟ سب کھیلوں کو چھوڑیے، صرف کشتی، ریسلنگ کا معاملہ لیجئے۔ ہفتے میں دو بار گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک ریسلنگ چیمپئنز کی امریکی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ملاکھڑا یا پاکستان کی دیسی طرز کی کشتی کے مقابلے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ریسلنگ چیمپئن کا پروگرام جو ہی ٹی وی پر شروع ہوتا ہے کم از کم 80% گھرانوں کے ٹی وی کھل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کبھی ملاکھڑا یا دیسی سٹائل کی کشتی کا پروگرام آتا ہے تو پہلی صورت ملاکھڑا میں 90% اور دوسری صورت میں کم سے کم 80% گھروں کے ٹی وی بند ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو کی دکانوں پر بھی آپ کو ریسلنگ چیمپئن کے کیسٹ ڈھیروں کی تعداد مل جائیں گے، لیکن کیا ملاکھڑا کا کیسٹ بھی اتنی فراوانی سے مل سکتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ عوام کی دلچسپی جبر اور تشدد سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ جان شیر نے کہا کہ جب بھی میں جیتتا ہوں تو مجھے اتنی کوریج نہیں ملتی، لیکن جب میں کسی سے ہار جاؤں تو بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ میرا نام اچھالا جاتا ہے۔ اول تو یہ بات اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے، جان شیر خان کے جیتنے پر بھی ان کو ٹھیک ٹھاک کوریج ملتی ہے۔ دراصل اپنی بہت زیادہ جیتنے کی خبریں پڑھنے کے بعد اگر جان شیر کو کبھی اپنی شکست کی خبر پڑھنی پڑتی ہے تو وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید اس خبر کو ضرورت سے زیادہ نمایاں کر کے چھاپا گیا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ یوں بھی اگر اخبارات کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ جان شیر جیت گیا۔ جس زمانے میں محمد علی باکسر یا جہانگیر خان کی فتح روزمرہ کا معمول تھی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ اگر کبھی کبھار شکست کی خبر آتی تو اسے نمایاں کر دیا تھا کیونکہ وہ غیر معمولی بات تھی۔ جان شیر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اخبارات کی دلچسپی غیر معمولی بات میں ہوتی ہے۔
بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ کوئی خبر نہیں، لیکن اگر کوئی انسان کسی کتے کو کاٹ لے تو وہ ایک ایسی خبر ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اخباری رپورٹر سر دھڑ کی بازی لگا دے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اب جان شیر عمر کے اس مرحلے میں پہنچ رہا ہے یا پہنچ چکا ہے جہاں اس کا کھیل رو بزوال ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، مزید ترقی پذیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بری بات نہیں، عین تقاضائے فطرت ہے۔ شیر کے بچوں کی طرح چاند کی طرف لپکنے سے کوئی فائدہ نہیں، چاند اس طرح تو ہاتھ نہیں آئے گا۔ جان شیر کو کھیلنا چاہیے جب تک وہ کھیل سکے، جب وہ وقت آئے گا کہ کھیل ختم، پیسہ ہضم، پھر وہ بھی صحیح، پھر اس وقت آپ بھی جہانگیر خان، جاوید میانداد، اصلاح الدین اور ان جیسے درجنوں سابق کھلاڑیوں کی طرح ہنس بول کر اور یہ کہہ کر زندگی گزار لیے گا، خوشباش بولے کہ زندگانی نیست۔ اسی طرح یہ دھمکی بھی غیر ضروری ہے کہ میں کوالالمپور میں نہیں کھیلوں گا، میں ملیشیا میں نہیں کھیلوں گا۔ یہ اخبارات والے بھی بڑے ظالم لوگ ہیں، خدا جانے کہاں کہاں سے خبریں لاتے رہتے ہیں۔ ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ ملیشیا میں وہ جا ہی نہیں سکتے، وہ اسی طرح ان کے لیے ارض ممنوعہ ہے جیسے عمران خان کے لیے امریکہ۔ بلکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان ملکوں میں دونوں کا بڑی بے چینی سے انتظار بھی ہو رہا ہے، عمران خان کا امریکہ میں اور جان شیر کا ملیشیا میں۔ اور ان ملکوں کے ذمہ دار حضرات کہہ رہے ہیں کہ اے آمدت باعث آبادی ماں، جائیے جائیے، کم سے کم ایک بار جائیے، کھیلنے کے لیے نہ صحیح تو تفریح کے لیے جائیے۔ یہ زندگی کی رانائی میں ہے، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑا ہے۔ کالم آپ سن رہے تھے شکوے 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 جان شیر خان کے بارے میں، شاہ ملک فاروقی صاحب کا کالم تھا جو 30 اگست 1997 کو شائع ہوا تھا۔ خیال رہے کہ یہ کالم چونکہ 1997 کا ہے، لہذا اس میں بہت ساری باتیں، کچھ ملکوں پر پابندیاں، جان شیر پر، عمران خان پر، یہ 1997 کے تناظر میں ہیں۔ اب کافی پانی پل کے نیچے سے بہہ چکا ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔